تو انیس ناگی کو بھی نصیر نظم کا شوق ہوا، بہت لوگوں کو ہوا. اس میں آگے آگے مبارک احمد آئے، احمد ہمیش آئے، انیس ناگی آئے، افتخار جالب آئے، ایک پورا ملک ہی نصیر نظم کہنے لگا. یہاں تک کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تقریر جب چھپی تو ایمبیسی چائنیز ایمبیسی نے کہا بھی ہو تو نصیر نظم ہے، وہ چاہتی نہیں ہے، وہ تقریر نہیں ہے، نصیر نظم ہے. چنانچہ وہ ان کا کمنٹ اخبار میں بھی چھپا. کچھ لوگوں کو نصیر نظم سے شدید الرجی ہوئی اور ناراض ہوئے. اس میں محمد علی صدیقی تھے جو ایریل لکھتے، ایریل کے نام سے انہوں نے بڑی سخت اپوزیشن نصیر نظم کی اور کہا کہ یہ انارکی کریٹ کر رہی ہے، یہ لایعنیت کریٹ کر رہی ہے، اور اس کے جو منتظمین ہیں، جو شعراء کرام ہیں، ان کو پرائم منسٹر کا فرض ہے کہ ان کو گرفتار کر لیں. ہم بہت خوش ہوئے کہ ہم نے کہا بھائی نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب پرائم منسٹر سے اپیلیں ہو رہی ہیں ہمیں پکڑنے کی. یہ ہم پر الزامات یہ تھے، انارکی پھیلاتے ہیں، نراج پھیلاتے ہیں، لایعنیت پھیلاتے ہیں، اور ڈیکیڈنٹ لٹریچر ہے، معاشرے کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتا، زوال پذیر معاشرے کی اقدار میں یقین رکھتا ہے، بلکہ کسی صحت مند اقدار میں یقین نہیں رکھتا. یعنی دراصل انہوں نے یہ کہا کہ یہ نصیر نظم لکھنے والے وجودی ہیں. یعنی محمد علی صدیقی نے ایک دن بھی مجھ سے ملاقات نہیں کی، ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں کتنا مذہبی آدمی ہوں. اپنی طرف سے فرض کر لیا کہ نصیر نظم کا یہ پنڈت یہ یوں کہتا ہے، یوں بکتا ہے، یوں کہتا ہے، وہ بے دہریہ ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا، چنانچہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہے وجودیت. اچھا، وجودیت میں انہوں نے پہلے ہمیں سمجھا کہ ہم سارتر کے ماننے والے بے دین وجودی ہیں. وجودیوں کی بھی دو قسمیں ہیں نا، ایک تو کیرکیگار کا گروپ ہے جو خدا کو ماننے والا ہے، اس میں بھی ہمیں نہیں رکھا، ہمیں سارترین کیمپ میں رکھا اور کہا کہ یہ سارترین کیمپ میں بھی نہیں بلکہ ان لوگوں میں جو سیاست میں بھی دلچسپی نہیں رکھتے بلکہ بڑے گہرے طور پر انارکسٹ ہیں اور ڈیکیڈنٹ ہیں اور زوال پسند ہیں، لایعنیت میں یقین رکھتے ہیں، میننگ لیسنس، ہیڈگیرین ہیں. گویا ہیڈگر سے اور سارتر سے ان لوگوں سے فکری تعلق رکھتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں تھا. نصیر نظم لکھنے والوں میں پہلے تو اتنی گہرائی نہیں تھی. میں آپ کو ایک حیرتناک بات بتاؤں، میرے ساتھ جو نظمیں اور لکھ رہے تھے، جو حضرات لکھ رہے تھے، اس میں بہت کم لوگ ایسے تھے جن کے اندر کوئی فکری گہرائی ہو، اور شاعروں میں ہوتی بھی نہیں. نیٹشے نے ان شاعروں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اپنے گوئٹے نے کہا کہ سطحی ان کا پانی ہوتا ہے، اس کو یہ جو آدمی کچھ لکھ پڑھ نہ سکے، کوئی کام نہ کر سکے، جس کے پاس کہنے کو کچھ نہ بس اسے چاہیے کہ شعر کہے. گوئٹے نے ایک جگہ یہ کہا، اور نیٹشے نے یہ کہا تھا ان کا پانی سطحی ہوتا ہے لیکن اس کو یہ گدلا کر دیتے تاکہ گہرا نظر آئے. تو میں سچ کہوں گا کہ میرے ساتھ جو یہ ٹیم تھی اس کے اندر فکری گہرائی نہیں تھی. نصیر نظم کی طرف تو آ گئے تھے لیکن ماڈرنٹی کے سارے فکری تقاضے اور یورپ سے جو طوفان فکر کا ہیڈگر، سارتر اور ویٹگنسٹائن کا اٹھ رہا تھا اس سے نہ آشنا تھے. افتخار جالب ممکن ہے کہ ویٹگنسٹائن سے واقف ہوں، ضمیر علی تھے، یہ ہیڈگر اور ویٹگنسٹائن سے تو نہیں، ہیڈگر سے واقف تھے اور سارتر سے واقف. اور جو لوگ تھے میرے ساتھ مثلا رئیس فروغ، انہیں بالکل نہیں معلوم تھا، وہ ہم لوگوں کی گفتگو پر وہ کرتے تھے، اپنا گزارا کرتے تھے. سلیم احمد مرحوم کو بھی ہماری دلچسپی سے، میری اور ضمیر علی کی دلچسپی سے سب فلسفے میں دلچسپی ہوئی، بلکہ سلیم احمد کو فلسفے سے دلچسپی دلانے والے لوگ بھی ہم ہی ہیں. یعنی ہم ہی نے ان کو فلسفے کی طرف بہت مائل کیا، اور وہ پھر فلسفے میں اتنا بڑھ گئے کہ جہاں جہاں پڑھتے تھے وہاں ہم سے آگے وہ پڑھنے لگتے تھے. یہ اور بات ہے، لیکن جو کچھ دلچسپی ان کو دلوائی فلسفے سے وہ ہم ہی نے دلوائی تھی. لیکن یہ جو ٹیم تھی، ایوب خاور، اقبال فریدی، سیما خان رکزئی، حضرت عباس، ان بیچاروں کو کیا فلسفے سے تعلق؟ یہ تو بس اپنے سطحی احساسات، اپنے رومانٹک احساسات، نوجوانی کے ڈولسنس کی جو فیلنگس تھی وہ اپنے نصیر نظموں میں لکھنے لگے. اچھا، نسبتاً میری نگاہ گہری تھی ان لوگوں کے مقابلے میں. میں بڑا پریشان ہونے لگا کہ بھئی یہ کیس تو کمزور کر دیں گے، سب ختم کر دیں گے. چنانچہ ریڈیو پاکستان میں ایک مباحثہ ہوا اس عنوان پر کہ نصیر نظم اور غزل کے درمیان محکمہ ہوا. ججز بھی بلائے گئے، جن ججز میں جسٹس قدیر الدین صاحب بھی شاید تھے، اور وہ تھے ڈاکٹر ابواللیث صدیقی تھے، اور بھی ججز بڑے بڑے انٹلیکچوئلس تھے. اور ایک طرف سے میں اور حمایت علی شاعر اور کچھ لوگ لڑ رہے تھے، اور ادھر سے اسلم فرخی اور وہ لوگ لڑ رہے تھے مقدمہ غزل کی طرف سے. اس میں انہوں نے یہی کہا فیصلے میں، شاید ڈاکٹر لیث صاحب نے اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب کیس تو بہت اونچا لڑا گیا، ہم نے پڑھا اور ان کے مضامین بھی پڑھے، لیکن جو آؤٹ پٹ ہے وہ اس کے معیار کا نہیں ہے. جو نصیر نظم میں لکھی جا رہی ہیں وہ اس اسٹینڈرڈ پر نہیں اترتی جس اسٹینڈرڈ پر کہ قمر جمیل نے یہ کیس پلیٹ کیا ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا تھا کہ ہماری تنقیدی رو جو تھی، اچھا ہماری تنقیدی رو میری ذاتی طور پر سلیم احمد کی دو افراد ایسے تھے ہمارے ادبی پاکستان کی ادبی زندگی کے دو بہت امپورٹنٹ وائٹل پرسنالٹیز تھیں. میں اپنے آپ کو تو نہیں سلیم احمد کو سمجھتا ہوں ان میں، لیکن ان کا اور میرا ایک مزاج میں مشترک یہ تھی بات کہ ہم گفتگو زیادہ کرتے تھے. اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ تم نے سب سے اچھی کیا چیز لکھی ہے تو میں کہوں گا لکھی تو نہیں ہے،
سب سے اچھی چیز پینٹ کی ہے. ارے اچھا, تو پھر اس کے بعد تحریر کا کیا نمبر ہے؟ میں کہوں گا اس کے بعد میں نے لکھا ہے. کیا شعر یا نثر؟ میں کہوں گا نثر. اچھا اس کے بعد شعر. تو بھائی تمہاری اہم چیز کیا ہے؟ تو میں کہوں گا گفتگو. سلیم احمد کی زندگی کی جو اہم چیز تھی وہ ان کی تحریریں نہیں ہیں نہ ان کی شاعری ہے, وہ جو گفتگو وہ کرتے تھے وہ گفتگو اہم تھی. یہ بات جو مجھ پر کھل گئی تھی طلب و جستجو کے مختلف منزلوں سے گزرتے ہوئے کہ ہندوستان اور پاکستان کا عظیم ترین ذہن تو وہ ریکارڈ کرتا ہی نہیں تھا, وہ پہاڑیوں پر اور بلندیوں پر چلا جاتا تھا اور وہاں غور و فکر و گیان دھیان میں رہتا تھا, اور وہ لکھتا نہیں تھا. اگر ضرورت ہوئی تو اپنے شاگرد کو بولتا تھا. چنانچہ اپنشد کے معنی بھی یہی ہے, اوپر بیٹھ کر شاگرد کا نیچے سے سیکھنا سمجھنا. ہمارے ہاں جو روایت تھی وہ درقت بولنے کی تھی, اور شاید یونان میں بھی رہی ہو. سقراط بھی بولا تھا. بولنا ہمارے لیے بڑا اہم ہے. میں آپ کو سناؤں ایک بات. مثلا گوئٹے کہتا ہے کہ روشنی سے زیادہ سونے سے زیادہ کیا چیز اسپلینڈڈ اور شاندار ہے؟ تو گوئٹے کہتا ہے کہ روشنی سے زیادہ کیا چیز زندگی دینے والی چمکدار تابندہ ہے, ریفریشنگ ہے؟ تو گوئٹے کہتا ہے گفتگو. یعنی سونے سے زیادہ روشنی لائٹ میں ہے, اور لائٹ سے زیادہ زندگی دینے والی چیز گفتگو. گوئٹے بھی اپنی کی زندگی جو ہے گوئٹے کی تحریروں کے ساتھ اس کی گفتگو بڑی ہے. یہاں جو گفتگو ہم نے کی ہے اس میں سلیم احمد بھی شریک تھے. اس میں فلسفے کے بڑے گہرے مسائل سامنے آتے تھے, اور مذہبی مسائل بھی آ جاتے تھے, کیونکہ بہرحال مذہبی اس لیے کم ہوتے تھے کہ ہم خدا کے ماننے والے تھے. وہ بھی سلیم احمد بھی اور میں بھی تھا. میرا رجحان تصوف کی طرف زیادہ تھا, ان کا رجحان شریعت کی طرف زیادہ تھا. تو اب میں نے جب یہ نصیر کا یہ مسئلہ اٹھایا تو مذہبی مسئلے ہمارے درمیان نہیں آئے, لیکن محمد علی صدیقی نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کمپلیٹلی ایتھیسٹک لیول کی کوئی تحریک ہے. ایسا نہیں تھا. میرے ساتھ ثروت حسین ایک شاعر تھا, وہ خدا کا ماننے والا تھا. کچھ خدا کے ماننے والے تھے, کچھ خدا کے ماننے والے نہیں تھے, کچھ ایسے تھے جنہوں نے ابھی مسائل پر غور ہی نہیں کیا تھا, اور سطحیت تھی ان کی فکر میں, وہ بھی ساتھ تھے. لیکن محمد علی صدیقی نے یہ سمجھ کر کہ یہ ڈیکیڈنٹ ہیں, سمبولسٹ ہیں, بودلیرین ہیں, یہ میلار میں اور رامبو کے ماننے والے ہیں اور بے دین ہیں, انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا. ہم لوگ پریشان ہوئے کہ بھئی یہ کیا لکھ رہا ہے, ہم سے ریلیونٹ نہیں لکھ رہا ہے. تو لیکن وہ بعد میں ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ شاید ہمارے افکار خیالات نہیں ہیں اس قسم کے. چنانچہ یہ نصیر کی تحریک انور سن رائے نے لاہور کو اس طرح پہنچا دی تھی کہ افتخار غالب ٹیلی فون پر انور سن رائے سے گفتگو کرتے تھے. افتخار غالب لاہور میں تھے. انہوں نے سنا یہ تحریک اٹھ رہی ہے تو بہت دلچسپی لی. انور سن رائے نے نظمیں ہم لوگوں کی بھیجی ان کو. تو اسی زمانے میں انور سن رائے نے مجھے بتایا کہ افتخار غالب نے وہاں نوجوان شاعروں کو نظمیں ہم لوگوں کی دیں, اور انہوں نے اس نمونے پر نظمیں لکھی, اور وہ افتخار غالب ایک رسالہ نکالتے تھے لاہور سے, اس میں انہوں نے شائع کی. تو اب یہ تحریک جو تھی کراچی اور لاہور میں عام پھیلنے لگی, اور اس کو گویا بدنام کرنے میں مبارک احمد کا بڑا ہاتھ تھا. یہ جہاں جائے سائیکل لے کر وہ نصیر کا مذاق لوگ اڑانے لگے. چنانچہ ایک کلاؤن کی شکل انہوں نے مبارک احمد کی پیش بنا دی, اور وہ اس کلاؤن سے کھیلنے لگے. اب ہم لوگ بڑا گھبرائے کہ بھئی نصیر کا کیس تو بالکل خراب ہو رہا ہے, یہ تو بالکل گلیوں سڑکوں میں چلا گیا, لوگ ٹماٹر پھینک رہے ہیں اس پر. چنانچہ اور دوسری شکل یہ ہوئی کہ مذہبی حکومتیں آنے لگیں. ہم نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر محمد علی صدیقی چلائے کہ غیر مذہبی تحریک ہے. تو بھائی یہ ذرا نصیر کا کیس کو ذرا کمپلیٹ کرو اور سمجھداری سے پلیٹ کرو, بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا بے دینیت اس کا تعلق تھا؟ جواب یہ کہ بالکل نہیں. ریوولٹ سے ضرور تھا. پھر یہ ریوولٹ کی نوعیت کیا تھی؟ یہ ریوولٹ دراصل لسانیات کا تھا. دیکھیے یہ ریوولٹ عرفانیات کا, روحانیات کا نہیں تھا. یہ ریوولٹ یہ مذہبی نوعیت کا نہیں تھا. یہ ریوولٹ سیاسی بھی نہیں تھا. یہ ریوولٹ پیورلی ادبی اور لسانیات کا. لسانیات کا میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے ہاں کچھ دنوں پہلے ہم لوگوں سے افتخار غالب نے ایک تحریک چلائی تھی لسانی تشکیلات. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شاعری کی زبان تشکیل دینا چاہتے تھے. لوگ یہ کہتے تھے کہ وٹگنسٹائن سے بوروڈ ہے ان کا یہ ایٹیچیوڈ, اور وٹگنسٹائن نے جو کچھ لکھا ہے اس کا گویا شیڈو ہے افتخار غالب کا یہ رویہ لسانی تشکیلات کا. ویسے میں نے لسانی تشکیلات میں افتخار غالب کے سلسلے میں وٹگنسٹائن کی دو اہم کتابیں, ٹریکٹیٹس لاجیکو فلاسفیکس اور فلاسفیکل انویسٹیگیشن, یہ دونوں کتابیں میں بڑی دلچسپی سے پڑھتا ہوں. میں ڈھونڈتا ہوں کہ بھئی یہ کہاں سے افتخار غالب اس سے انسپائرڈ کہاں سے ہوا. تو اس میں وٹگنسٹائن نے جو ٹریکٹیٹس لاجیکو فلاسفیکس میں یہ بات بنیادی بتائی ہے کہ زبان جو لفظ جو ہیں وہ اپنے اشیاء کی نمائندگی نہیں کرتے. اہم بات اس نے یہ انقلاب آفرین بات کہی ہے. ہم یہ سمجھا کرتے تھے, اور سینٹ آگسٹائن کے زمانے سے یورپ میں یہ بات سمجھی جاتی تھی کہ الفاظ اشیاء کے نمائندے ہیں. ہماری عربی روایت, اسلامی روایت میں بھی یہ تھا کہ آدم کو علم الاسماء سکھایا گیا,
یعنی نام کا علم دیا گیا. تو ہم غلط فہمی میں یہ سمجھتے تھے کہ نام کے علم کا مطلب ہے کائنات کا سارا علم دے دیا گیا, یا صحیح سمجھتے تھے. بہرحال لیکن وٹگنشٹائن نے کہا جناب اشیاء کا علم الگ ہے اور زبان کا علم الگ ہے. یہ جو درخت کا لفظ ہے یہ اپنا ایک وجود الگ رکھتا ہے ان سارے درختوں سے جو موجود ہیں. گویا اشیاء کی نمائندگی یہ لفظ نہیں کرتے, لفظ اپنی جگہ خود ایک وجود رکھتے ہیں, یہ انہوں نے کہا. ان کی فکر غیر یعنی مابعد الطبیعاتی نہیں بلکہ منطقی ہے اور روحانی نہیں ہے, مادی ہے. وٹگنشٹائن ہمیں دقت یہ تھی کہ ہم روحانی ہیں, ہم روحانیات میں مابعد الطبیعات میں یقین رکھتے تھے. تو مجھے ذاتی طور پر یہ وٹگنشٹائن کا یہ رویہ, یہ فکر میری سمجھ میں نہیں آئی. افتخار جعلی سے بہت انسپائرڈ تھے.